السلام علیکم، میں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ دیبل گنگو، کالو، واسو اور موتی کے علاوہ تمام قیدی دیبل سے چند کوس دور ایک غیر آباد مقام پر اتار دیے گئے۔ گنگو ابو الحسن کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا، اس لیے اس نے ایک گجراتی تاجر کے بیس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دیبل کی بندرگاہ پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جہرام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، تاہم اس نے زبیر کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ حکومت سندھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر ابو الحسن کا جہاز دیبل کے آس پاس لوٹا گیا ہے تو دیبل کے حاکم اور راجہ کو یقیناً اس کی خبر نہیں ہوگی۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے خود یہ شبہ نہیں، لیکن میں ناہید کے شبہات دور کرنا چاہتا ہوں۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ مایا دیوی نے تمام عرب عورتوں کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا۔ جہرام نے تمام ملاحوں کو دعوت دی، لیکن گنگو نے دلیپ سنگھ کے کان میں کچھ کہا اور اس نے جہرام کو مشورہ دیا، آپ کئی ماہ بعد دیبل واپس جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی جائے قیام پر کسی اور کا قبضہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دیبل کا حاکم انہیں شہر میں جانے کی اجازت دینے میں کوئی عذر پیش کرے۔ جہرام نے جواب دیا، اسے کیا عذر ہو سکتا ہے، وہ خود آپ کا میزبان بننے پر اصرار کرے گا۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو کاٹھیا واڑ کے بیش قیمت تحائف راجہ کے پاس نہ پہنچ سکتے، اب تو راجہ پر بھی آپ کا حق ہے۔ زبیر نے جواب دیا، آپ شہر کے گورنر سے مل آئیں، پھر ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مایا دیوی نے کہا، بھیا آپ جائیں، اگر آپ کے مکان پر کوئی اور قابض ہوا تو یہ بہت بری بات ہوگی، آپ مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آئیں، میں اتنی دیر بہن ناہید کے پاس ٹھہروں گی۔ جہرام نے بندرگاہ سے ایک آدمی بلا کر اسے تحائف کا صندوق اٹھانے کا حکم دیا اور سیدھا دیبل کے گورنر پرتاپ رائے کے محل میں چلا گیا۔ پرتاپ رائے نے کاٹھیا واڑ کے تحائف کے ذکر کے سوا اس کی باقی سرگزشت بے توجہی سے سنی، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ اسے ڈاکوؤں سے بچا کر یہاں پہنچانے والے سراندیپ کے جہاز ہیں تو اس نے چونک کر سوال کیا کہ کیا یہ جہاز وہی تو نہیں جن پر سراندیپ کے راجہ نے عربوں کو ہاتھی بھیجے ہیں؟ ہاں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر عرب بچے اور عورتیں بھی ہیں؟ ہاں، یہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے 2 جہاز ڈبو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح مسلح ہیں۔ وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہوئے؟ نہیں، میں مسافروں کو اپنے پاس 1-2 دن مہمان رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو ان کے شہر میں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعتراض نہیں، وہ باقی عمر ہمارے مہمان رہیں گے۔ میں مہاراج سے ان کے جہاز لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں۔ اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی تو بھی شاید جہرام اس قدر بدحواس نہ ہوتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ایک بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا، بالآخر اس نے سنبھل کر کہا، آپ مذاق کرتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا، میں بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا عادی نہیں۔ ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور مہاراج کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے۔ مہاراج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ آپ مال و متاع سے بھرے ہوئے 2 جہاز یہاں لے آئے ہیں۔ جہرام نے چلا کر کہا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے دوست اور محسن ہیں۔ پرتاپ رائے نے ڈانٹ کر کہا، ہوش سے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ جہرام نے کہا، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، تم ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لوگے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے روند چکی ہے۔ مہاراج کو اس قسم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مہمان کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے، راجہ کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے پہرہ داروں کو آواز دی اور آن کی آن میں 4 سپاہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ جہرام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ ملا۔ پرتاپ رائے نے کہا، تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا،
بندرگاہ سے واپس آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کل تمہیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بخشی کروا سکو تو میں انہیں رہا کر دوں گا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ سپاہی نے جے رام کو محل کی کوٹری میں بند کر دیا۔ جے رام دروازے کو دھکے دینے، دیواروں سے سر پٹکنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بہن کا خیال آیا اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے ٹکرے مارنے لگا۔ اس نے تلوار نکالی، لیکن مضبوط کواڑ پر چند ضربے لگانے کے بعد وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پھل کی نوک اٹھا کر اپنے سینے میں کھونپنے کا ارادہ کیا، لیکن کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ اٹھ کر بے قراری سے کوٹھڑی میں ٹہلنے لگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے پہرہ داروں کو آوازیں دیں، انہیں طرح طرح کی لالچ دیے، لیکن کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ دی۔ اس نے راجہ کے پاس شکایت کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن جواب میں پہرہ داروں کے کہکے سنائی دیے۔ جے رام کے شہر جانے سے کچھ دیر بعد گنگو اور اس کے 3 ساتھی شام کے دھندلکے میں زبیر سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں 15-20 سوار اور ان کے پیچھے قریباً 150 پیدل سپاہی بندرگاہ کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گنگو کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سوار اور پیدل گزر گئی تو گنگو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کالو نے کہا، اگر وہ واقعی کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو جہازوں کے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ گنگو نے کہا، اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ اور داسو موتی، تم بھی اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔ ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کالو نادم سا ہو کر بولا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے۔ موتی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جے رام نے اپنے محسنوں کو دھوکہ دیا ہے۔ گنگو نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت بری ہوتی تو اپنی بہن کو وہاں کیوں چھوڑتا؟ داسو نے کہا، یہ سمجھنا مشکل نہیں، وہ اپنی بہن کو اس لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی بھی اس سازش میں شریک تھی۔ دیکھنے میں وہ کتنی بولی بالی ہے۔ وہ جہاز پر اس عرب لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی۔ گنگو نے کہا، اور جے رام خالد کو چھوٹا بھائی کہا کرتا تھا، اور جب زبیر بیمار تھا وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ جھوٹا، مکار، دغا باز، کاش میرے ہاتھ پڑ جائے، لیکن وہ لڑکی کالو، وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اسے پکڑ کر ہم بہت سے کام نکال سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، یہ باتوں کا وقت نہیں۔ گنگو اور اس کے ساتھی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے۔ ارم اللہ جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ زبیر اور اس کے ساتھی ساحل پر مسلح سپاہی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ 4 آدمی ایک کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا، دیبل کے حاکم سردار پرتاپ رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے پرتاپ رائے کے پیغام سرساں سے پوچھا، لیکن جے رام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ مہاراج پرتاپ رائے سے مل کر آپ لوگوں کو دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنی قیام گاہ پر چلے گئے ہیں۔ مہاراج خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے عربی میں کہا، یہ ضرور کوئی فریب ہے، لیکن ہمارے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زبیر نے جواب دیا، میں خود حیران ہوں کہ دیبل کا حکمران اتنے سپاہی ساتھ لے کر کیوں آیا، لیکن مجھے جے رام سے فریب کی توقع نہیں، اس کی بہن اس جہاز پر ہے۔ ایلچی نے پھر پوچھا، میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے جاؤں؟ زبیر نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ زبیر اور دلیپ سنگھ کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے۔
دلیپ سنگھ پرتاپ رائے کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا، لیکن زبیر کی گردن میں خم نہ آنے پر پرتاپ رائے نے کہا، تو تم عرب کے باشندے ہو، تم میں سے کسی کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، ان کے مذہب میں انسان کے آگے جھکنا پاپ ہے۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، ہمارے پاس رہ کر اسے انسانوں کے سامنے جھکنا بھی آ جائے گا۔ دلیپ سنگھ نے پوچھا، آپ کا مطلب؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، کچھ نہیں، تمہارے جہازوں پر کیا ہے؟ دلیپ سنگھ نے کہا، جے رام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جے رام نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے؟ وہ کیوں؟ یہ راجہ کا حکم ہے۔ دلیپ سنگھ نے چاروں طرف دیکھا، زبیر اور اس کے گرد مسلح سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ اس نے عربی زبان میں زبیر کو صورتحال سے آگاہ کیا اور زبیر کے سمجھانے پر وہ پرتاپ رائے سے مخاطب ہوا، یہ سندھ کے نادار ملاحوں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں، یہ عربوں کے جہاز ہیں، ان پر اس قوم کی بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں کے مقابلے میں آندھی کی طرح اٹھتی ہیں اور بادل کی طرح چھا جاتی ہیں، جو آسمان سے بجلیاں گرتی دیکھ کر نہیں ڈرتے، وہ ان کی تلوار سے پناہ مانگتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے غضب ناک ہو کر تلوار نکالی۔ دلیپ سنگھ اور زبیر نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کئی ننگی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزے نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ پرتاپ رائے نے کہا، تم سندھی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہارے رگوں میں کسی بزدل، غدار اور کمینے آدمی کا خون ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں بے باک نہیں کہ تم۔ دلیپ سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ پرتاپ رائے کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھک کر اسے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ اس نے ایک جرجری لے کر زبیر کی طرف دیکھا، کہا، زبیر، تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا، میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں، میں جہالت کی گود میں پلا، ابوالحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی، لیکن نہ معلوم کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے جھجکتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں، روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھجکتا رہا۔ اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے، خدا اسے بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچائے۔ میرے دوست، مجھے بھول جانا، میرے لیے دعا کرنا۔ دلیپ سنگھ نے پھر ایک جرجری لے کر آنکھیں بند کر لیں، چند بار کلمہ توحید دہرایا، اس کی آواز خفیف اور مدھم ہوتی گئی، ہونٹ کپ کپائے، بھنچے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی۔ بصرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منزل کو دیکھ رہی تھیں جس کے مسافر واپس نہیں آتے۔ دلیپ سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ زبیر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دلیپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حقارت سے پرتاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں سے آ رہا تھا۔ زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں۔ پرتاپ رائے کے اشارے سے 8-10 سپاہی اس پر پل پڑے اور اسے رسیوں سے جکڑ کر زمین میں ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ